کلپ نمبر 837۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 126 سے 128 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ ترجمہ، اللہ فرمائے گا اس طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو تو نے انہیں بھلا دیا اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ قال، اللہ فرمائے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں تیرے پاس میری نشانیاں آئیں لیکن تو ان پر ایمان نہ لایا اور تو نے انہیں پس پشت ڈال کر ان سے منہ پھیر لیا۔ اسی طرح آج ہم تجھے آگ میں ڈال کر چھوڑ دیں گے اور تیرا حال پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ دونوں جہاں میں گناہ اور نیکی کا نتیجہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے گناہ کا عذاب دنیا اور آخرت میں پڑتا ہے، یوں ہی نیکی کا فائدہ دونوں جہان میں ملتا ہے۔ جو مسلمان پانچوں نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرے، اسے رزق میں برکت، قبر میں فراخی نصیب ہوگی اور پل صراط پر آسانی سے گزرے گا، اور جو نماز کا تارک ہوگا اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی، چہرے پر صالحین کے آثار نہ ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہوگی، پیاس اور بھوک میں جاں کنی اور قبر کی تنگی میں مبتلا ہوگا اور اس کا حساب بھی سخت ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ ترجمہ، اور ہم اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی کرنے میں حد سے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب دنیاوی عذاب کے مقابلے میں سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے اور اس کا ثواب حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں آنے والی دنیاوی سختیوں پر صبر کرے اور دنیا کی نفسانی خواہشات اور گناہوں سے بچتا رہے، کیونکہ جنت کو مصیبتوں سے اور جہنم کو شہوتوں سے چھپایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر جنت کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا، تم جنت اور ان نعمتوں کو دیکھو جو میں نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر واپس آئے اور عرض کی، تیری عزت کی قسم، جو ان نعمتوں کے بارے میں سن لے گا وہ ان میں داخل ہوگا۔ جنت کو مصیبتوں سے چھپا دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، تم جنت کی طرف دوبارہ جاؤ اور اسے دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر واپس لوٹے اور عرض کی، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم کی طرف بھیجا اور ارشاد فرمایا، تم جہنم کی طرف جاؤ اور ان عذابات کو دیکھو جو میں نے اہل جہنم کے لیے تیار کیے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھ کر واپس آئے اور عرض کی، تیری عزت کی قسم، جس نے ان عذابات کے بارے میں سنا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ جہنم کو شہوتوں سے ڈھانپ دیا گیا اور پھر ارشاد فرمایا، جہنم کی طرف لوٹو اور اسے دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر آئے اور عرض کی، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی نہ بچے گا۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى۔ ترجمہ، تو کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی جن کی رہائش کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ افلم یہدی لہم، تو کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی؟ ارشاد فرمایا کہ کیا کفار قریش کو اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے رسولوں کو نہ ماننے والی کتنی قومیں ہلاک کر دی جن کی رہائش کی جگہوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں اور اپنے سفروں میں ان کے علاقوں سے گزرتے اور ان کی ہلاکت کے نشان دیکھتے ہیں۔ بے شک سابقہ قوموں کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دینے میں ان عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عبرت حاصل کریں اور یہ سمجھ سکیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب اور ان کی مخالفت کا انجام برا ہے۔